بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی جولی اور جیب کو ہمیشہ بھرا رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہر ضرورت پوری ہو، اور اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، آج ایک آیت کا وظیفہ بتاؤں گی۔ بہت ہی زبردست آیت ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمیں کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہوتی تھی، ہم کسی فقیر سے یا ان سے پوچھتے تھے جن کو یہ علم دیا گیا ہوتا تھا، لیکن اب ہر بندہ جیسے مرضی وظیفے بتا دیتا ہے اور کرنے والے کر لیتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کی خاص وجہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی نہیں کرتے، دوسرا وظیفہ احسان کی طرح کرتے ہیں، شکوے شکایات کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ پاک نے ہماری دعا نہیں سنی، ناشکری ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو منہ بن جاتے ہیں، مہنگائی کے ذکر کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے وظائف کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جن دنوں یہ وظیفہ کیا جاتا تھا اللہ کی نافرمانی سے بچا جاتا تھا، نماز کی پابندی کی جاتی تھی، وظائف کو نہایت خشوع و خضوع سے کیا جاتا تھا، بہت خوشی سے کیا جاتا تھا۔ ایک امید تھی، ایک یقین ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو اب یہ بے یقینی سی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو یہ تو بہت ہی بری مایوسی بھی ہے اور گناہ بھی ہے، جیسا کہ حکم بھی ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھی امید، اچھا گمان رکھیے۔ جو بھی وظیفہ کیجئے بہت اہتمام سے کیجئے، ان دنوں خاص طور پر ہر طرح کی نافرمانی سے پرہیز کیجئے، جھوٹ، غیبت، زنا، بدکاری، اس طرح کے کام نہ ہو۔ اللہ پاک ہر طرح کے ہر طرف سے گناہوں سے محفوظ رکھے سب کو، اور اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ آج میں یہ جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اسے ایک ہفتہ ہی کرنا ہے اور آپ کا کام بن جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جس دن جس لمحے آپ شروع کریں اسی لمحے اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگ جائے، اللہ کی شان رحمت ہے، وجہ سے جس طرح سے چاہے آپ کو عطا کر دے، لیکن عطا ضرور کرے گا۔ آپ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن ہے، مشکل ہے، روزگار سے متعلق ہے، مال و دولت چاہتے ہیں، رزق سے متعلق ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں فوراً سے پوری ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو کیجئے، اس آیت کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ اپنا کرم ضرور فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ سب کا کیا ہوا ہے، جسے بھی دیا ہے اس نے بے شک ہاں ہی کی ہے کہ میرا کام ہوا ہے۔ بے شک اللہ پاک سب کا مان رکھتا ہے، وہ بہت حیا والا ہے۔ کوئی بھلا ہاتھ ہو اس کی بارگاہ میں، وہ خالی نہیں لٹاتا۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے نہایت خشوع سے، خضوع سے، اللہ سے مانگنا ہے، بہت تڑپ سے، بے چینی سے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے بہت خوبصورت سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس قدر خوبصورت اقرار ہے کہ اللہ پاک مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم مایوس ہوں تو کتنی بری بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک اول و آخر 11 بار یا 7 بار یا 3 بار آپ پڑھ لیجئے، جتنا آپ چاہتے ہیں خوبصورتی سے پڑھیے، اور اس قدر محبت سے درود پاک پیش کیجئے جیسے مدینہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہے، کس قدر زور آور ہے، جیسا چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اگر اپنے کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی اٹھاتا ہے، کبھی بھی مایوس یا خالی نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اس آیت کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور روزانہ 7 دن تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، کیونکہ نماز کے بعد جس وقت تک انسان خاموش رہتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی ہر دعا پر آمین کہتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، اور اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ اول و آخر درود پاک، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی نعمتوں کا شکر، اس کی ہر نافرمانیوں پر ندامت، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے واللہ غالب علی امرہ۔ ٹھیک ہے، واللہ غالب علی امرہ، بے شک اللہ ہر کام پر غالب ہے، یعنی کہ ہر کام کر سکتا ہے۔
جو بھی کام ہے ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمارے رب کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ کرنے والا ہے۔ اپنے اپنے کام کا تصور کرنا ہے، جو بھی کام ہے آپ نے اپنے لفظوں میں بتانا ہے، اللہ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ بس پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو اپنے کام کا ذکر کیجئے کہ اللہ پاک یہ نعمت، یہ کام میرے لیے مشکل ہے پر تیرے لیے نہیں، تو جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسی عنایت عطا فرما دے جو میرے دل کا سکون اور خوشی بنے، جو میرے لیے راحت کا سامان بنے۔ اس طرح سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اپنے لیے خیر مانگنی ہے، رحمت مانگنی ہے، برکت مانگنی ہے، خوشیاں مانگنی ہے۔ جو بہتر ہے وہ اللہ سے مانگ لینا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے ان چیزوں کے پیچھے مت دوڑا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے، جو میرے لیے مشکل کا باعث ہے، بلکہ مجھے آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرا دل بھی انہی نعمتوں پر مطمئن فرما دے جو نعمتیں تو نے میری بہتری کے ساتھ عطا کی ہیں۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا، اللہ پاک آپ پر کرم فرما دے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ میں نے کھلا پڑھنے کے لیے دیا کہ آپ کھلا پڑھے سارا دن، کیونکہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، واللہ غالب علی امرہ، تو اس قدر خوبصورت ہے، وہ لوگ پڑھتے رہے سارا دن تو ان کا کام ایک دو دن میں ہی ہو گیا۔ تو آپ نے بہت یقین سے پڑھنا، بڑی محبت سے پڑھنا ہے، اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ہے وہ کیا ہے، وہ اس نے کیسے دیا ہے، کتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ مقصد یہ کہ اس کی شکر گزاری دل میں رکھنی ہے کہ وہ بن مانگے اتنا عطا کر دیتا ہے، تو مانگنے پر خالی رہنے کا سوال ہی نہیں، یا وہ خالی لٹائے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنی کوئی بھی حاجت اس کی بارگاہ میں جب پیش کرنی ہے، بہت یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ آپ کو بامراد ہی لٹائے گا۔ اللہ آپ کو اٹھنے سے پہلے بھر دے گا، جولیاں بھر دے گا، کاسے بھر دے گا، آپ کا گھر بھر دے گا۔ آپ جو بھرنا چاہتے ہیں، جس نعمت سے بھرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ کسی کو محروم اور مایوس نہ رکھے، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیشہ پر امید رکھے، ہمیشہ نوازتا رہے۔ آمین ثم آمین۔